سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیزان آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ سید الایام جمعۃ المبارک، اور آج خاص لمحات، وہ جس میں آپ ذکر کرتے ہیں، وہ جس میں آپ کو اذان سنائی دیتی ہے، آپ دوڑے چلے جاتے ہیں مسجد کی طرف، کاروبار کو ترک کرتے ہیں، تجارت کو ترک کرتے ہیں، خدا سے اس کا فضل مانگتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اس کے بعد واپسی آتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے آج آپ خاص ذکر کرتے ہیں، آج آپ درود کی کثرت کرتے ہیں، آج آپ حبیب رب وحدہ لا شریک، حبیب کل کائنات پہ سلام بھیجتے ہیں، ان کی آل پہ سلام بھیجتے ہیں، اور آج خاص انداز سے آج الف لام میم میں نعت خوانی کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، مگر آج آپ سوالات بھی کرتے ہیں، وظائف بھی پوچھتے ہیں، روحانیات کے معاملے میں بھی آپ اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں، اور طب نبوی کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے یہ کہ آپ آج اپنے آپ پہ کام کرتے ہیں، تزکیہ نفس کا فلسفہ ایک مختلف انداز، مختلف زاویے سے آپ کو سمجھائی دیا جاتا ہے، سنائی دیا جاتا ہے، اور پھر ہم آپ کے سوالات لے کے خود سیکھتے ہیں کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام میں تشریف فرمائے بہت ہی پیارے، اور اس وقت الف لام میم کی خوش قسمتی ہے کہ آپ تشریف فرمائے، سید ہیں، آل رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ خود کو فقیر کہتے ہیں، بڑا ایک خانوادہ ہے، اس بڑے خانوادے کے بہت ہی پیارے سے چہرے ہیں، سید عنایت اللہ شاہ بخاری حسینی نقشبندی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آپ کو بھی، اور ساتھ تشریف فرمائیں، پاکستان کی بہت پیاری آواز، اپنی عمدگی، سادگی، لطافت سے ہر دل میں جگہ بناتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں، حافظ حامد رضا۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہے؟ شاہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو روحانیت ہوتی ہے یا فقیری ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے، کوئی خاص منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں، ریاضت زیادہ کرنی پڑتی ہے، اللہ کے ہاں قرب کا مقام کیسے پایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے بڑا اہم سوال ہے یہ۔ اس کے حصول کے لیے تو تقریباً ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ طریقت کے پہلوؤں پر، سلوک کی منزلوں پر چلے، سلوک کے معاملات پر چلے اور وہ اس پر عمل پیرا ہو۔ تین طرح سے یہ اس میں آپ داخل ہو سکتے ہیں، فقیری کہہ لیں یا طریقت کہہ لیں، اس کے اندر تین طرح کے معاملات ہیں، جس میں پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مادر ذات، ماں کے پیٹ میں ولی بناتا ہے۔ اچھا، جی، بائی برتھ؟ بائی برتھ ولی ہوتا ہے، اسے وہبی ولی کہتے ہیں۔ وہاب اللہ کا صفاتی نام ہے، تو وہ وہبی ولی ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر عطائی ولی ہوتا ہے۔ اچھا، وہبی ولی وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ روز الست والے دن ہی چن لیا تھا کہ تو میرا دنیا میں ولی ہوگا، تو وہ اللہ کی عطا سے ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا ولی ہوتا ہے عطائی ولی، کسی ولی کی نگاہ پڑ گئی کسی پر، سونا لگ گیا، پیارا لگ گیا، اچھا لگ گیا، تو اسے کچھ دے دیا، نواز دیا، حصہ دے دیا ولایت میں، تو وہ عطائی ولی ہو گیا۔ اور تیسرا ولی ہوتا ہے وہ کسبی ولی ہوتا ہے۔ کسب کہتے ہیں ریاضتیں، مجاہدے، عبادات، یہ تمام چیزیں کرنے سے، کوشش کرنے سے، محنت کرنے سے ولایت کو حاصل کرنا۔ تو طریقت کے پہلو میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ سلوک ہے۔ اچھا، سلوک کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ کا سلوک آپ مخلوق کے ساتھ، اب مخلوق میں ذرے سے لے کے حشرات سے لے کے درندوں سے لے کے انسان، ہر شے اللہ کی تمام مخلوقات میں ہے، اور ان سب کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے، اچھا، یہ سلوک کی منزلیں طے کرتے کرتے آپ، اور سلوک کا دامن ہاتھ سے کوئی بھی ولی نہیں چھوڑتا۔ اچھا، ظاہر ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی جس حال میں جو بھی آیا، گنہگار سے گنہگار بھی آیا، تو آقا علیہ السلام نے انہیں سینے سے لگایا۔ خوبصورت، خوبصورت۔ اسی طرح اولیاء کا طریقہ بھی یہی ہے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں کوئی اچھا، برا، میلا، امیر، غریب، گندا، گنہگار جیسا بھی آتا ہے تو وہ اسے سینے سے لگاتے ہیں۔ خوب حضرت، ایک سوال بھی ہمارے پاس ہے، رات کو سوتے وقت ڈرانی خواب آتے ہیں، خوف زدہ کر دیتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں، بار بار آتے ہیں، ان سے بچا جا سکتا ہے؟ بالکل بچا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام، اما عائشہ نے فرمایا
کہ میں نے حضور علیہ السلام کو یہ کثرت سے عمل کرتے ہوئے دیکھا کہ رات سونے سے پہلے آقا علیہ السلام موعظتین پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار دیا کرتے تھے اور اسے پھر چہرے، سر اور جہاں تک ہاتھ جا سکتے تھے وہاں پھیر لیا کرتے تھے. تو موعظتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کم از کم 3 بار پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ ان سے بچے رہیں گے. صحیح. اور دوسرا ڈراؤنے خواب کا معاملہ ایسا بھی ہے کہ آپ دن بھر جو معاملات میں مصروف رہتے ہیں، مجھ جیسا اگر گنہگار ہے تو رات میں پھر وہ گناہ توق بن کے میرے جسم کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں اور پھر وہ مجھے تکلیف دیتے ہیں. وہی گناہ ڈرا رہے ہوتے ہیں انسان کو. گناہ تو ہر جگہ پہ، اور پھر شیطان آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. انہ لکم عدو مبین، قرآن کہتا ہے کہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. ایسا ہی ہے. اور کچھ معاملات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں ڈراؤنے خواب آ رہے ہوتے ہیں. سم ٹائم ہم اس کو اس طرح سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک نیا نقطہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اس بارے میں کہ بہت سارے لوگ ان چیزوں میں گھبراتے ہیں. ہم نے ڈراؤنا خواب دیکھا، ڈر گئے، یہ ہوگا. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ نے کسی کو بھیجا ہو کہ اٹھ، عبادت کا وقت ہے. اب پیار سے تو اٹھ نہیں رہا، روز مولوی تجھے اذان دے کے بلاتا تو آتا نہیں، اب تھوڑا چھڑی کا استعمال. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو تو اٹھ اور وضو بنا، عشاء نہیں پڑھی ہے تو وہ پڑھ لے، اور تہجد کا وقت تو تہجد کے نفل ادا کر لے. یا اللہ یہ چاہتا ہے کہ تو بندے مجھ سے مانگے جاتا ہے، مانگے جاتا ہے، مانگے جاتا ہے، مگر آ تو صحیح میری بارگاہ میں دوں. اور اس لمحے وہ آپ کو بلا کے دینا چاہتا ہے، تو اس لیے کسی کو بھیج کے تھوڑا ڈرا دیتا ہے. صحیح ہے. حضرت بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے واقعات ہوتے ہیں نظر کے سامنے سے گزرتے ہیں، ایسا لگتا ہے پہلے بھی ہوئے ہوئے ہیں، ہم کبھی اس مقام سے گزرے ہیں، کبھی نہ کبھی یہ واقعہ، یہ حادثہ اس سے پہلے بھی رونما ہوا ہے. یہ معاملہ روحانیت کا ہے، روح سفر کرتی ہے، یا پھر ایک ذہنی خلش ہے؟ یہ معاملہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جب کوئی ایسا منظر دکھائی دیتا ہے تو اس کے بعد پھر ہمارا لاشعور ہمیں کہتا ہے کہ یہ چہرے پہلے بھی دیکھے ہیں، یہ معاملہ پہلے بھی ہو چکا ہے، یہ محفل، یہ بزم میں پہلے بھی آ چکا ہوں. عین ممکن ہے کہ آپ نے وہ کسی لمحے کسی وقت خواب میں دیکھا ہو، اچھا، اور وہ آپ کی بیک میموری کے اندر سیو ہو گیا ہو کسی جگہ پر، اور جب وہ خواب کا منظر آپ کے پاس لائیو آپ دیکھ رہے ہو دوبارہ، تو آپ کا لاشعور آپ کو یاد کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ دوسری بار ہو رہا ہے، پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. تو عین ممکن ہے ایسا بھی ہوتا ہے اکثر لوگوں کے ساتھ کہ ہم اکثر خواب تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں. صحیح ہے. کیونکہ ہمارے سارے روزمرہ کے دن میں جو ہم رنگ دیکھتے ہیں، کلر دیکھتے ہیں، چہرے دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران کے اندر ہماری بیک میموری میں سب چیزیں جمع ہو رہی ہوتی ہیں. جب ہم سو جاتے ہیں تو وہ ساری فائلیں ہمارے سامنے لائی جاتی ہیں اور وہ ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. فضول چیزیں ساری، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بہت اہم ہوتی ہیں، وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے لاشعور میں رہ جاتی ہیں. اچھا، خواب آپ روز دیکھتے ہیں، صبح اٹھ کے بھول جاتے ہیں، کیونکہ جو آپ کی اس دن کی پرائرٹی ہوتی ہے اس طرف آپ کا ذہن دھیان زیادہ ہوتا ہے. تو پریویس رات کے خواب آپ بھول گئے ہیں، پچھلی رات کے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی وہ منظر جو خواب میں دکھایا گیا تھا آج وہ آپ کے سامنے دوبارہ وہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ معاملہ پہلے بھی کہیں ہو چکا ہے، میں دوبارہ دیکھ رہا ہوں اسے. اچھا، تو یہ ریکال ہوتا ہے، ریمائنڈر ہوتا ہے. خوبصورت. ویسے سب سے پیارا خواب تو وہی ہو سکتا ہے کہ جس میں زیارت ہو، زیارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ بھی حق ہے خواتین و حضرات اذان من کہ جس نے آپ کو خواب میں دیکھا اس نے یقیناً دیکھا، کیونکہ خود ارشاد گرامی ہے، خود حضرت پاک نے فرما دیا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں اختیار کر سکتا، لہٰذا خوش قسمت ہیں، خوش بخت ہیں اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فخر موجودات کی زیارت کا شرف حاصل کر لیتے ہیں خواب میں. میں خواب میں تو نہیں مگر آپ کے وجدان میں، آپ کے ادراک میں، آپ کے گمان میں، آپ کی فکر میں یہ زیارت ضرور کرواؤں گا، اور اس پہ میرے ساتھ تعاون کریں گے حافظ حامد رضا. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے فکر کو گنبد صغرا کے پاس لے جائیں اور گنبد خضرا کے پاس جا کے ہم کھڑے ہوں اور وہاں جا کر ہم استقبال بھی کریں اس روح پر انور کا، اور وہاں اپنا گلہ شکوہ بھی رکھیں. حافظ حامد رضا. جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. اور یہاں پر ہمارے پاس ایک لائیو کالر بھی ہیں، مجھے ان کا نام مل چکا ہے. لبنہ ارشد صاحبہ سوال پوچھنا چاہتی ہیں کال پہ. اگر ہمارے ساتھ کال پہ جڑی ہوئی ہیں تو میں ان کو شامل گفتگو کروں کیونکہ مجھے بریک پر جانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی خیر مقدم، آپ کا کیا سوال پوچھنا چاہیں گے الف لام میم میں؟ میں بیٹے میں لبنہ ارشد بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے بھی تو بہت کوشش کر چکی ہوں، تقریباً کوئی مجھے 10 سال ہو گئے ہیں تقریباً اس کوشش کے اندر ناکامی حاصل کرتے ہوئے. اچھا.
बेटा मैं कहीं भी अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहती हूँ, कहीं भी, जब भी उसके नाम के साथ किसी का नाम सर्च करती हूँ कि फला आदमी आएगा, आपको देखेगा, ये होगा वो होगा, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो मसलन कि वो कहानी खत्म हो जाती है। जो पहले मिन्नत कर रहे होते हैं या मुताजी कर रहे होते हैं या मांग रहे होते हैं जी। तो जैसे ही मैं उनको बुलाती हूँ अपने घर पे और अपनी बेटी को दिखाती हूँ तो वो बिल्कुल रिश्ता खत्म हो जाता है। ठीक है? वो दोबारा फिर हमसे कोई कांटेक्ट नहीं करते। यानी रिश्ते कोई के वजह मामलात भी आगे नहीं। बढ़ते ही नहीं है। क्या उम्र है शहजादी की आपकी? मेरी बेटी की उम्र बेटा कम से कम 25 साल हो गई है। अच्छा ठीक है, ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है। शाह साहब बैठे हुए हैं, मैं इनसे जवाब लूंगा। आपने परेशान नहीं होना है, अल्लाह ने जो नसीब में लिख रखा है वो उसी वक्त मिलेगा जब वो चाहता है। मगर एक मुख्तसर वफ़ा है, जवाब आपके लिए काफ़ी मुतमईन कुन होगा। लौट कर आएंगे अलिफ लाम मीम में, आपका इंतजार रहेगा। अलिफ लाम मीम में खुश आमदेद कहूँगा मैं आपको। ख़ास तौर से आज सवालात पूछे जा रहे हैं और मसाइल का हल जाना जा रहा है। एक सवाल ब्रेक से पहले हम तक पहुँचा था। 25 साल की उम्र हो चुकी है शहज़ादी की, मगर ये कि अब तक रिश्ते नहीं आ रहे, और रिश्ते जो आ रहे हैं उनमें कोई हतमी फ़ैसला नहीं ले पा रहे। यानी सिलसिला भी शुरू होता है और उसके बाद कोई जवाब नहीं आता। आखिर इसकी वजह क्या है और फिर इसका हल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। असल में बहन ने जो अभी सवाल किया था, कॉल आई थी लाइव, उसके अंदर पहला तो सबसे पहला जो मुझे चीज़ तकलीफ़ हुई ये सुनकर कि उन्होंने कॉल पर ये कहा कि मैं इतने टाइम से ये कर रही हूँ और नाकामियाँ ही हासिल कर रही हूँ। ये सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट जो उन्होंने मान ली है ये बात कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं नाकाम ही हूँ इसके अंदर। सही। तो ये अपने दिलो दिमाग से निकाल दें इस बात को कि ठीक है हमारे लिए मुश्किल है, प्रॉब्लम्स हैं, अल्लाह के लिए नहीं है। जब हम जानते हैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज़ पर कादिर है। जब जिस रब को हम मानते हैं वो तो सब चीज़ों का खालिक है, कादिर मुतलक है, तो फिर नाकामी का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब पहली तो आप जब अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं तो कम से कम उस चिड़िया जितना तवक्कुल तो ज़रूर करें। क्या बात है कि जिसे पता है कि मेरे घोंसले के अंदर ना फ्रिज है, ना किचन है, ना राशन है, लेकिन सुबह मैं भी दाना खाऊंगी, मेरे बच्चे भी दाना खाएंगे। बहुत अच्छा। कम से कम उस चिड़िया जितना तवक्कुल तो हर मुसलमान के दिल में होना चाहिए। बहुत अच्छा। और अब अगर उन्होंने इतनी अपनी तरफ से कोशिश की होगी तो अल्लाह उन्हें और मज़ीद तौफीक दे। सबसे पहले अब अल्लाह की बारगाह में तवक्कुल मजबूत करें कि मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूँगी, इंशाअल्लाह अल्लाह मुस्तजाब करेगा, कबूल फरमाएगा और मेरा ये मसला ज़रूर हल होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। उनकी बच्ची के लिए बहुत खूबसूरत कुरान के हवाले से मैं नुस्खा उन्हें दे देता हूँ। सूरह सजदा 3 मरतबा, अच्छा, सूरह सजदा पढ़ेंगे और सूरह यासीन की आयत नंबर 36। अच्छा। ये आयत नंबर 36 को हर नमाज के बाद 21 बार पढ़ेंगे। 21 मरतबा पढ़ के अपने मकसद के लिए दुआ मांगे। कुछ भी पढ़ें उससे अव्वल दरूद शरीफ लाजमी पढ़ें और उसके आखिर में दरूद शरीफ ताक़ादात के अंदर, अच्छा, 3, 5, 7, 9, 11 मरतबा जितनी भी ताक़ादात में दरूद शरीफ पढ़ें, सही, अव्वल और आखिर। सही। और फिर उसमें ये शॉर्ट नुस्खे मैं दे रहा हूँ ताकि आप पाबंदी के साथ उन्हें पढ़ें और फिर अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें। ठीक है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनके लिए अच्छी खुशखबरी होगी इंशाअल्लाह। भाई अगर आप पाबंदी के साथ इस पे अमल करें तो ये बड़ा काम का कारआमद मौजब किस्म का वजीफ़ा है और बहुत से अफराद इस मसाइल, इस परेशानी से दो चार हो रहे हैं, उनके लिए भी यही है। अलबत्ता ये कि मुख्तलिफ वज़ाइफ होते हैं, बाज़ औक़ात कहीं ना कहीं ऐसा होता है शाह साहब कि किसी के लिए कोई ख़ास तरीका होता है, किसी के लिए नहीं होता। ये सब मिल के इस पर अमल कर सकते हैं? ये ऐसा होता है क्योंकि हर आदमी की बीमारी की नौयत अलग होती है तो उस हिसाब से उन्हें दिए जाते हैं।
لیکن جو میں آپ کو یہ جرنل ایک مطلب اچھا یہ جنرل یہ بروفین ہے, یہ اسپیسیفک نہیں ہے جو میں نے آپ کو نسخہ دیا, یہ وہ نسخہ ہے, مطلب انشاءاللہ مجھے امید ہے عمومی طور پر بہت سارے لوگوں کو یہ میں اس مقصد کے لیے یہی نسخہ دیتا ہوں. اور الحمدللہ بہت لوگ خوشی جب کسی کا اللہ تعالیٰ جب وہ کرتے ہیں اور وہ فون کر کے مجھے بتاتے ہیں خوشی ہوتی ہے. اچھا آپ کے پاس ایسے افراد آتے ہوں گے یقیناً, اور آپ ان کو کیا جواب دیتے ہیں؟ اور میں بھی اگر یہ سوال پوچھوں, کسی کا بیڑا غرق کروانا ہے, کسی کا کاروبار بند کروانا ہے, کسی کے معاملات خراب کرانا ہے, پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے بھی, ایسا سوچنے والوں سے بھی, اور ایسا کرنے والوں سے. مخلوق کے ساتھ تو اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ایسا سوچا بھی, نیتیں تو وہ جانتا ہے, ہر معاملے سے واقف ہے. انہو علیم بذات الصدور ہے, دلوں کے حالوں سے واقف ہے. صدور تو بہت ہی گہری بات کو کہتی ہے, جو ابھی آپ کی شاید نیت میں بھی نہیں آئی ہوتی ہے, بہت اندر ہوتی ہے, اس کے آنے سے پہلے بھی وہ جانتا ہے. تو اس میں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دے, بلکہ الٹا سمجھانا چاہیے, سمجھانا چاہیے بھائی کیا کر رہے ہو, دوسروں کا برا چاہو گے تو اپنا برا ہوگا. طاہرہ کوہاٹ سے ہمارے پاس تشریف فرمائے اور یہ سوال پوچھنا چاہتی ہیں, الف لام میم میں آپ کو شامل ہے, گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی خیر مقدم, آپ کا کیا سوال پوچھیں گی؟ میں کوہاٹ سے بات کر رہی ہوں, طاہرہ نام ہے میرا. جی جی. تو میں نا 3-4 سال سے دماغی مسئلہ, مجھے دوائیاں میں کھا رہی ہوں لیکن مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے, بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اچھا دوائیاں کس چیز کی کھا رہی ہیں اور تکلیف کس چیز کی ہے؟ دماغ کی دوائیاں کھا رہی ہوں, 3 سال سے کورس کر رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اس حوالے سے دوسرا یہ کہ گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں, ہر وقت کوئی نہ کوئی بات پہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. اچھا, اس بارے میں پوچھنا تھا. والدہ کا نام بھی بتا دیں اپنی. میرے والدہ کا نام یاسمین ہے. یاسمین, ٹھیک ہے. طاہرہ کوہاٹ سے سوال پوچھ رہی ہیں, ذہنی مرض ہے اور پھر گھر میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں. اچھا, ذہنی مرض کی ابتدا آبسیشن سے شروع ہوتی ہے. اچھا, آبسیشن وسوسوں کو کہتے ہیں. اچھا, وسوسے جب آپ لینا شروع کر دیں, یہ ہو جائے گا, فیوچر ٹینس, یہ فیوچر ٹینس ہے, ہوگا, ہو جائے گا, ایسا ہوگا تو کیا ہوگا, جس میں گا لگے گا وہ فیوچر ٹینس ہے. انسان انہی وسوسوں کا شکار رہتا ہے. وہ آبسیشن جب بڑھ جاتے ہیں کنورٹ ہوتے ہیں انزائٹی کے اندر, جسے ہم ذہنی ڈپریشن بھی کہتے ہیں, انزائٹی بھی کہتے ہیں. تو یہ شروعات اس کی آبسیشن سے ہوتی ہے. اچھا, تو اس کا بہترین خوبصورت اللہ پاک نے جو ہمیں قرآن میں تحفہ عطا فرمایا ہے, وہ بہترین موعظتین, قل اعوذ برب الفلق, جو میں نے پہلے بھی آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا, اور قل اعوذ برب الناس, اس میں تو باقاعدہ الذی یوسوس فی صدور الناس, جی, اس میں تو اللہ نے باقاعدہ اس کو ڈیفائن کر کے بتایا, الذی یوسوس فی صدور الناس, کہ پناہ پکڑ اللہ کی, میں پناہ پکڑتا ہوں جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. وسوسے ڈالتے ہیں. اب وسوسوں کا شکار جو لوگ رہتے ہیں اور فیوچر میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ یہ سب سے زیادہ ڈپریشن کے معاملات ہوتے ہیں. انہیں آج اور ابھی سٹاپ کرنا پڑے گا فیوچر میں زندگی گزارنے سے, آج رکنا پڑے گا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں, الا ان الاولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ جو میرے دوست ہیں نا اولیاء اللہ, انہیں نہ خوف ہوگا اور نہ غمناک ہوں گے. اچھا, خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے, غم ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے. کیا بات ہے, حال والوں میں تو کچھ ہے ہی نہیں مسئلہ. کیا بات ہے. میں یہاں پہ حمیرہ کو لینا چاہتا ہوں, ہماری لائیو کالر ہیں, سوال پوچھنا چاہتی ہیں, کراچی سے آپ کا تعلق ہے, شامل ہے, گفتگو کرتے ہیں, سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا فرمائیں گی آپ؟ جی مجھے اپنے بھائی کے لیے پوچھنا ہے. جی سوال پوچھیے. وہ بستر روزگار تو ہیں لیکن زبان ان کی بہت خراب رہتی ہے. اچھا, یعنی ہم بہنوں کے بچوں کے ساتھ تھوڑا مسائل رہتے ہیں اور گھر میں بھی بڑا ڈپریشن رہتا ہے, اس حوالے سے مجھے پوچھنا تھا. خوب, آپ نے اچھا سوال پوچھا. ان کے بھائی ہیں, معاملات تو رہتے ہیں کاروبار کے, مگر زبان کی ذرا خرابی ہے, جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں. میں بات مکمل کروں, بڑی اچھا نقطہ مجھے یاد ہے. جی کہ اللہ کے ولی نہ غمزدہ ہوتے ہیں, نہ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں, نہ انہیں ماضی کا غم ہوتا ہے, نہ انہیں آنے والے وقت کا خوف ہوتا ہے. تو ماضی کا غم اس لیے ہوگا کہ میں گنہگار تھا, گنہگار ہوں, پتہ نہیں بخشش ہوگی نہیں ہوگی, اب آگے مستقبل میں کیا ہوگا کہ میں آگے کیا کروں گا. تو وہ جو شخص بھی ماضی میں جی رہا ہو یا مستقبل میں جی رہا ہو, غم میں جی رہا ہو یا خوف میں جی رہا ہو, تو وہ اللہ کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے.
ہمیشہ وہ شخص دوست ہوگا اللہ کا جو حال میں جی رہا ہوگا اور شکر ادا کر رہا ہوگا. واہ واہ واہ، خوب خوب خوب. شکر کی کیفیت میں ہوگا, شکر میں حالت میں زندگی جی رہا ہوگا وہ. اور ہم سب کو یہی چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس حال میں الحمدللہ کل حال الحمدللہ رب العالمین, شکر کرتے رہیں. اچھا وہ بہن کا مسئلہ, بھائی گالیاں بدتمیزی کرتے ہیں, دشنام دیتے ہیں, بد اخلاقی کرتے ہیں, تو پھر بد اخلاقی کے لیے بہت خوبصورت اس میں ہے نسخہ الحمدللہ. 11 مرتبہ درود شریف, 11 مرتبہ سورہ فاتحہ. اچھا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 11 مرتبہ دہرائیں گے. اچھا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 11 مرتبہ دہرائیں گے. کشمش پر دم کریں. اچھا. کشمش پر دم کر کے انہیں کہوے میں پکا کے پلا دیں. اچھا. ایسے کھلا دیں, ٹھیک ہے. کسی میٹھی چیز میں کھلا دیں. کشمش کو جتنا زیادہ استعمال کریں گے انشاءاللہ ان کی جو کیفیت ہے جنون کی یا ان کی جو پریشانی کے معاملات ہیں, بات بات پہ غصہ آ جانا, ٹھیک ہے, بلا سوچے سمجھے تکلیف میں آ جانا, تو وہ انشاءاللہ بہت اچھا نسخہ بتایا آپ نے. احمد کراچی سے ہمارے ساتھ شامل ہو گفتگو ہونا چاہتے ہیں. الف لام میم میں آپ کو خیر مقدم کہیں گے. السلام علیکم احمد. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کیسے مزاج ہیں, کیا سوال پوچھیں گے الف لام میم سے آپ؟ سوال یہ ہے کہ میں تقریباً 8-9 سال سے یہ ریڑھ کی ہڈی موروں کا مریض ہوں. اچھا. سر کوئی سمجھ نہیں آ رہی گھر کے اندر, تو خیر شکر الحمدللہ, لیکن میرے اوپر کوئی نہ کوئی تکلیف, کوئی نہ کوئی مسئلہ, کوئی نہ کوئی پریشانی لگی رہتی ہے. تو بیماریاں نہیں چھوڑ رہی, روزی روزگار کی بھی تنگی بنی ہوئی ہے, بہت پریشان ہے. اللہ اکبر. یہ واقعی ایک سنگین اور سنجیدہ مسئلہ ہے, اور بہت سے افراد اس مرض میں مبتلا رہتے ہیں, اور پھر روزگار کا مسئلہ, اور پھر آج کل کاروبار کی کیفیات, اور پھر مہنگائی, یہ سارے معاملات ہیں درپیش. میں آپ کے سوال کو بہت سنجیدہ لیتا ہوں. احمد آپ نے کہیں جانا نہیں ہے, اور آپ بہت سارے لوگ جو اس سوال کا جواب لینا چاہتے ہیں, ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں, لوٹ کر آؤں گا, اسی پہ بات کریں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. الف لام میم میں خوش آمدید کہیں گے آپ کو. موروں کے درد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, گھٹنوں کے درد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. بہت سے افراد شکار رہتے ہیں, اور اس کے بعد کاروبار میں بھی کہیں نہ کہیں سستی, کاہلی آ جاتی ہے, نقصان بھی ہو جاتا ہے. اگر آپ نوکری پیشہ ہیں تو پھر وہاں سے بھی آپ محروم رہ جاتے ہیں. آخر اس کا حل کیا ہے؟ میں شاہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, ان بیماریوں میں الجھا کے, خاص طور سے جو ہڈی اور گھٹنے کی بیماریاں ہوتی ہیں, اس سے کیسے نجات پائی جائے؟ کوئی وظیفہ؟ وظیفہ, کیونکہ یہ فزیکل پرابلم ہے, جسمانی مسئلہ ہے, تو اس کے لیے آپ کو خوراک کی طرف توجہ بے حد ضروری ہے. اس کے لیے تمام بادی چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ چاول ہمارے ہیں بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں, ظاہر بادی ہیں, آلو کا استعمال ہوتا ہے, پالک خشک ہے اس کا استعمال ہوتا ہے, چائے ہم بہت کثرت سے پیتے ہیں جس کی تاثیر خشک ہے. تو سرد اور خشک چیزوں سے اگر پرہیز کر کے معتدل چیزیں کھائیں گے, اور وہ چیزیں جو زود ہضم ہوتی ہیں, جلدی ہضم ہو جاتی ہیں, تو انشاءاللہ اس سے نجات مل جائے گی. اس کے لیے بہترین چیز آپ کے پاس جو کا دلیا, جسے تلبینہ بھی کہتے ہیں, دودھ میں نارمل بھی پکا لیں تو جو کی کھیر بن جاتی ہے. اگر اپنے ناشتے میں یا دن میں 24 گھنٹے میں ایک پیالی چھوٹی سی جو کی کھیر ہم کھا لیں, تو انشاءاللہ سر سے پیر تک تمام جسمانی دردوں سے نجات مل جائے. اچھا. اور دوسری چیز, آپ ناف میں تیل بھر کے سو جائیں رات کو, باڈی میں کہیں بھی پین ہو, ناف میں چند قطرے تیل ڈال دیں, انشاءاللہ صبح آپ کو 80% فرق نظر آ جائے گا. اچھا. یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں اس کی ناف اتری ہوئی ہے, وہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ناف ویسے میڈیکل سائنس تو اس کو قبول نہیں کرتی ہے, ناف کچھ نہیں ہوتا, لیکن ظاہر ہے جسے تکلیف ہوتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ ناف اتری ہے. یہ سینٹرل پوائنٹ ہے, یہیں سے پوری باڈی بنتی ہے ماں کے پیٹ میں. اچھا. اسے ناڑ بھی کہتے ہیں, ناف بھی کہتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو خوراک, آکسیجن اسی کے ذریعے ملتی ہے. وہاں پر وہ نہ منہ کھلتا ہے اور نہ وہ کھانا وغیرہ اس طرح سے کھا سکتا ہے. تو پوری خوراک خون کے ذریعے سے, بلڈ کے ذریعے سے, انرجی کی صورت میں, وہ اللہ کا طریقہ ہے وہاں کیسے پالتا ہے, کیسے کروٹیں بدلاتا ہے, کیسے صورتیں بناتا ہے, یہ اس نے راز میں رکھے ہوئے. آج میڈیکل سائنس بہت تحقیق کر رہی ہے, کوشش کر رہی ہے, تو ناف کو نہیں مانتی ہے کیونکہ سینٹرل پوائنٹ ہے. تو پوری باڈی کے مسلز کا جو تعلق ہے وہ اسی سینٹرل پوائنٹ سے ہے. اگر یہ تھوڑی سی بھی ادھر ادھر ہو جاتی ہے, کھچاؤ کا شکار ہو جاتی ہے, تو آپ کی پوری باڈی میں کہیں نہ کہیں سر سے لے کے گردن, بیک مسلز,
لوअر جوائنٹ مسلس, پنڈلی, تھائز, کہیں شولڈرز, کہیں پہ بھی آپ کو تکلیف ہو جائے گی. تو اس کو آپ جتنا ریلیکس رکھیں گے, سافٹ رکھیں گے, اس کے لیے بہترین طریقہ تو ناف میں تیل ڈال کے رکھنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تیل ڈالنے سے ہوگا کہ مسلس نرم رہیں گے, سافٹ رہیں گے, اور پھر جو نروس سسٹم آپ کا پوری باڈی میں جاتا ہے وہ اسی ناف کے تیل کے ذریعے سے تمام آپ کے مسلس ٹیشوز ویٹ رہیں گے, تر و تازہ رہیں گے. صحیح ہے. تو بعض لوگ ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کانوں میں آواز سنائی دیتی ہے, کوئی عجیب سی آواز ہے, گاڑی چل رہی ہے, کوئی بلا رہا ہے, کوئی تو ان کی تو ان کے مسلس جو ہے نروس سسٹم, دماغی خلیے خشکی کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا. حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام سر مبارک کے اندر بھی بہت زیادہ کثرت سے تیل استعمال کیا کرتے ہیں. تو آج تو یہ اس چیز سے ہم دور ہو گئے ہیں, سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو حضور کی ہر سنت کے اندر بڑے بڑے راز پوشیدہ ہیں, وہ ہمیں تب پتہ چلیں گے جب ہم کرنا شروع کریں. بے شک بے شک بے شک. لباس سے لے کے, مسواک سے لے کے, سرما لگانے سے لے کے, یہ ریشے مبارک داڑھی رکھنے سے لے کے, ہر سنت, ہر ادا جسے کہتی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ دور تھا جب حضور نے, وہ دنیا کا, اس کائنات کا سب سے ایڈوانس ترین دور تھا. جو آج ہم کہتے ہیں آج تحقیق اور جدت اور ایڈوانس ہے, اس سے بھی پیچھے چلے گئے نا. سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو جنات نے شہر بنایا تھا, میں نے یہاں تک پڑھا کہ سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا وہ 2 شیروں پر کھڑا ہوتا تھا, اس کے نیچے 2 شیر. جب اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو وہ شیر اپنے پیر فولڈ کر لیتے تھے, اور وہ تخت آگے سے نیچے ہو جاتا تھا, وہ اوپر تشریف فرما ہوتے تھے. کیا بات ہے. تو وہ دور ایڈوانس تھا یا یہ دور ایڈوانس؟ کیا بات ہے, کیا جدید بات ہے. آپ نے شیروں کا ذکر کیا, وہ بھی سلیمان علیہ السلام کے شیر کا ذکر کیا. میں آپ سے اللہ کے شیر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, ایسا شیر کا جو اسد اللہ ہے, جو غالب ہے, اور جس کا نام بالا ہے, جس نے ہر جنگ میں اللہ کی اطاعت کی ہے, فرمانبرداری کی ہے. آج دل کر رہا ہے, شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سید ذات ہیں, بخاری ہیں. میں آپ لوگوں کو ایک کلام سنانا چاہتا ہوں, اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کو ختام پذیر بھی کہوں گا, اور حافظ حامد رضا کی آواز میں آپ کو منقبت کا وہ رنگ سنائی دے گا کہ جس کو سن کے دل چہک اٹھتے ہیں, جھلملا اٹھتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں, خوشی کے ساتھ, توانائی کے ساتھ. آپ کو بھی اور آپ کے آس پاس تمام افراد کو بھی کہوں گا, اپنا بہت خیال رکھیں گے, آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. حافظ حامد رضا.